حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ میری امت کو حضور علیہ السلام نے اس امت محمدی کو کرامت عطا کی، امت محمدی کو شرف عطا کیا۔ دو شرف یاد رکھ لیں، خاص امت محمدی کو عطا کی، بلکہ تین شرف بطور خاص عطا کیے جو پہلے کسی امت کو نہ ملے تھے، امت محمدی کو ملے۔ یہ فقط صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا سلسلہ۔ وہ شرف کیا ملے؟ ایک شرف تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی امت کے لیے اپنے بعد کی نہ دی تھی۔ فرمایا قیامت تک لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا۔ سو میری امت کی اکثریت کو جب کسی عقیدے پر، عمل پر، طریقے پر، شعار پر جمع ہوتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ اسی اجتماعیت میں ہدایت کا راستہ۔ اللہ نے امت کی اجتماعیت کو گمراہی سے بچایا ہے، اور اگر امت پھوٹ جائے گی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضمانت اس پر نہیں ہے۔ ایک دوسرا شرف یہ دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، شہداء احد کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے بعد منبر پہ خطاب کیا، فرمایا میں دنیا سے ان قریب رخصت ہونے والا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ لوگوں میں اس خوف سے بے نیاز ہو کے جا رہا ہوں، اب شرک پلٹ کے میری امت میں نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت پر شرک کا تانا دیں یا شرک کا خیال کریں، گویا انہوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان کو رد کر دیا ہے۔ اب فرمایا میری امت دنیا داری میں مبتلا تو ہو سکتی ہے، دنیاوی مفادات میں ایک دوسرے کے گلے تو کاٹ سکتی ہے، یہ بدنصیبی ہوگی، مگر جس شرک کی جڑیں میں کاٹے جا رہا ہوں وہ شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی امت اب مشرک نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی اکثریت کو کسی بھی اعتبار سے مشرک تصور کرنا یہ آقا علیہ السلام کی اس ضمانت کو گویا رد کرنا ہے۔ اور تیسری آقا علیہ السلام کی امت کو جو شرف دیا وہ یہ کہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آئیں گے، دین کی تعلیمات میں بگاڑ آئے گا، اخلاق میں آئے گا، قدروں میں آئے گا، افکار میں آئے گا، عقائد میں آئے گا، بگاڑ ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، لیکن یہ شرف امت محمدی کو دیا کہ چونکہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں آئے گا، سو اب قیامت تک ہر صدی کی ابتدا میں اگر دین کی قدریں مٹ جائیں گی تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں مجدد آئے گا، اور اس مجدد کے ذریعے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کیا جائے گا، دین کے اندر عقائد میں جو خرابیاں آئیں گی ان کو اصلاح کی جائے گی، جن لوگوں کے اخلاق میں، اعمال میں، احوال میں، عقیدہ میں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات کی ذات سے ربط میں، تعلق میں، نسبت میں جو کمزوری آ رہی ہوگی، مجدد ہر صدی میں آئے گا اور مصطفیٰ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر جوڑتا جائے گا۔ اس طرح ہر 100 سال بعد مجدد آ کر اس امت کے مصطفیٰ سے ٹوٹے ہوئے عشق کے تعلق کو، محبت کے تعلق کو، اتباع کے تعلق کو، غلامی کے تعلق کو بارہا ہر صدی میں مضبوط تر کیا جائے گا، اور 100 سال بعد پھر کمزوری آئے گی، پھر مجدد آئے گا، اور یہ مجدد دین کا سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک جاری رہے گا۔ ٹیشو پیپر اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی امت کو شرف دیے، امت کو شرف دیے، اس لیے پہلے ہر نبی کے بعد جب ان کی امت میں بگاڑ آتا تو اصلاح کے لیے پیغمبر آتے،
ہر نبی کے بعد نبی آتا، ہر رسول کے بعد رسول آتا، مگر تاجدار کائنات آئے، فرمایا میرے آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. ختمت بہم نبوت و رسالہ، ختم کر دی گئی، اور سلسلہ انبیاء اور سلسلہ رسول بند کر دیا گیا، کیونکہ میرے آقا اول الخلق تھے اور آخر الانبیاء ہوئے. تخلیق میں، کائنات میں سب سے پہلا نور مصطفیٰ کا تھا، اور ظہور میں سب سے آخری نبوت و رسالت مصطفیٰ کی تھی. اب انسانی فطرت تو وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا. حالات وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، عقائد میں بگاڑ آتا. آپ نے پہلے مذاہب کی کتابوں کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، تبدیلیاں ہو جاتی، عمل تو وہی ہے، فطرت تو وہی ہے. تو پھر نبی اور رسول آ کے اس کی اصلاح کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریوائز کر دیتے، پھر ریویو کروا دیتے، پھر اس کی اصلاح ہو جاتی. مگر جب آقا علیہ السلام کی بعثت پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا تو نبوت و رسالت کا بدل اللہ نے حضور کی امت کے لیے مجددین میں بدل دیا. اب قیامت تک جو کام پہلی امتوں کے انبیاء کرتے تھے، امت محمدی کا وہ کام حضور کی امت کے مجدد کرتے رہیں گے.